لاسٹ ٹائم جب ہم نے 22 اور 23 اپریل کی جو ڈیولپمنٹس تھیں پہلگام کے حوالے سے میں نے ہاؤس کو بریف کیا تھا، اور پھر ہم ایک کنسنسس ریزولوشن بھی ہم نے بنائی تھی، اور اس پہ سب نے دونوں طرف سے تمام جماعتوں نے دستخط کیے تھے۔ وہ بڑی خوشائند بات تھی، اور اسی اسپرٹ میں آگے چلنا چاہیے اور چل رہے ہیں۔ میں وہ جو تمام تفصیل اس وقت تک جو بتائی تھی اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بعد جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی میں صرف اس پہ اکتفا کروں گا۔ ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کی طرح اس وقت بھی 13 دن کے بعد انڈیا نے ایک قدم اٹھایا تھا۔ میں پچھلی نشست میں جب ریزولوشن کی میں جو بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے یہاں ہاؤس کو بریف کر دیا تھا کہ جو 5 ایکشنز لیے تھے انڈیا نے، 4 ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھے اور ایک جو تھا وہ نان ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھا۔ ایک انہوں نے ہمارا مشن 55 سے 30 کر دیا، دوسرا انہوں نے جو ہمارے ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا، تیسرا انہوں نے جو ویزا پاکستانیوں کے پاس لے کر گئے تھے انڈیا، ان کے ویزے کینسل کر کے انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ دیں فوری۔ چوتھا انہوں نے اٹاری جو بارڈر ہے اس کو بند کیا، اور پانچواں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اس کو کہا کہ جی ہم اس کو ان ابینس کر رہے ہیں ٹل پاکستان ٹیکس ایکشنز اگینسٹ ٹیررزم۔ تو یہ 23 کی رات کی ان کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی انڈیا کی میٹنگ کے بعد کا ان کا یہ اعلامیہ تھا، اور 24 کی صبح جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ملی، اس رات 23 کی رات کو مجھے کافی میڈیا سے فون آتے رہے فارن آفس کے حوالے سے کہ جی پاکستان کیا کرے گا۔ تو میں نے ایک ہی بات کی کہ انشاءاللہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے، اور وہ ہم نے 24 کی صبح اسی طرح ان کے مشن کا ڈاؤن سائز کر دیا، اسی طرح ان کے مشن کا ڈاؤن سائز کر دیا، اسی طرح ان کے جو ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا کر دیا، اسی طرح واگا بارڈر بند کر دیا، اور جو ان کا جو پاکستانی ویزز کینسل کیا ہم نے انڈین اسی طرح ریسیپروکل بیسس کے اوپر ان کے ویزے کینسل کر دیے، اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں ماں سوائے سکھوں کے، کیونکہ وہ اپنی ریلیجس پرفارمنس کے لیے آتے ہیں، اور یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہ ان کے ویزے کینسل نہ کیے جائیں۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے ہمارے پاس کوئی یعنی اس کو میں علیحدہ ڈیل کروں گا، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ تمام انڈین مینجڈ انڈین اونڈ ایئر لائنز کے لیے بند کر دی، جو کہ بہت سبسٹینشیل کمرشل فائنینشیل لاس جس سے ان کو ہوا ہے اور ہو رہا ہوگا۔ تو لیکن یہ بات سیٹل یہاں نہیں ہوئی، ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، اور اگر کریں گے تو ہم پوری تیاری تھی ہمارے افواج پاکستان کی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پوری طرح پاکستان سے اور انڈیا سے انگیج تھی۔ تمام بڑے ممالک یو این سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، چاہے وہ پرماننٹ 5 ہوں یا الیکٹڈ 10 ہوں، ہمارے سمیت تو الیکٹڈ 9 کہہ لیں پاکستان کو نکال کے، تو وہ تمام ممالک کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ ہماری ہو رہی تھی، اور وہ ممالک ہم سے بھی بات کر رہے تھے، ممالک انڈیا سے بھی بات کر رہے تھے۔ تمام ممالک کی ایک ہی بات تھی کہ یہ آپ دونوں نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں، اور کوئی آپ دونوں میں سے یہ متحمل نہیں ہو سکتا، پورا ریجن متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری دنیا ان کی باتیں تھی کچھ کہ یہ پوری دنیا نہیں متحمل ہو سکتی۔ اگر آپ اس نہج تک پہنچ گئے تو پلیز آپ پیشنس کا مظاہرہ کریں، آپ سیلف ریسٹرینٹ کریں۔ یہ جتنے قریباً اس وقت تک ٹوٹل نمبر تو ایونچولی پرسوں تک قریباً 60 کے قریب دنیا کے جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں، یا ان میں سے قطر کے پرائم منسٹر 1-2 پرائم منسٹر ہیں، جن سے بھی میری اس فیز میں بات ہوئی، میں آپ کو
7 مئی کے ارلی آورز کہہ لیں یا 6 اور 7 کی درمیانی رات سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ہر ایک کو یہ کہا کہ ہم بالکل صبر سے چل رہے ہیں. جو انہوں نے کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. ہم 100% ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے اور ہم ایسکلیٹری موو جو کہتے تھے کوئی نہ لے آپ دونوں میں سے, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں لے گا تو ہم بھی نہیں لیں گے. وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک ایسکلیٹری موو. اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا. دوسرا, چوں ہی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا, پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کری. اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے. ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں, یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے. اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا. پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے, نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ودن فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی. جب 24 کو NSC ہوئی اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی, پریس بریفنگ کی گئی جس میں میں بھی تھا, میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, پلاننگ منسٹر بھی تھے, لا منسٹر بھی تھے. اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی دی تھی, اس دن سے لے کے آج تک دی اور آگے بھی دیتے رہیں گے. یہ اگر اور اسی کانفیڈنس کے بیس کے اوپر پاکستان نے آفر کر دیا, اور ہم اس پریس بریفنگ میں بھی ہم نے آفر کیا کہ بھی آپ کوئی کروا لیں, پروب کروا لیں, انویسٹیگیشن. لیکن بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی, اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے ڈاؤن دا لائن جب دیکھا, جب آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا, تو وہ نہیں بکا. اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں, کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے, جس کی میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں. تو ہوا وہی جو ایکسپیکٹڈ تھا. کچھ ممالک نے جب میرے ساتھ بات ہوئی, 1-2 نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا پنچ تو مارے گا. اور میرا جواب تھا کہ اگر پنچ مارے گا تو کاؤنٹر پنچ کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری چیزیں منٹڈ ہیں, آبویسلی کلاسیفائڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو بات ہوتی ہے کوئی چھپ کے نہیں ہوتی, وہ اس کے منٹس لیے جاتے ہیں. آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہم بھی رہے ہیں, سارے رہے ہیں لائف میں. تو وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں.